الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے نماز کی اہمیت پر گفتگو کی اور بتایا کہ نماز اللہ کی ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی جو دوسری عبادتیں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں اگر وقت سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو چلتا ہے. زکوٰۃ اگر آپ ابھی نہیں دے پائے 2 مہینے بعد دے دیجیے، 6 مہینے بعد دے دیجیے. اگر 6 مہینہ 12 مہینے میں اگر آپ افورڈ نہیں کر پائے تو آئندہ سال دونوں سال کے ساتھ میں دے دیجیے، زکوٰۃ ادا ہو جائے. حج اس سال نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سال حج میں چلے جائیے، یا بعد میں جب بھی آپ کو سہولت ہو حج میں چلے جائیے، آپ کا حج ادا ہو جائے. روزہ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، کوئی بات نہیں، جب آپ کو تندرستی ملے اس وقت آپ اس کی قضا کر لیجیے. آپ سفر میں سحری اور افطاری کے سامان کا صحیح انتظام نہیں، سفر خود آدمی کے لیے بھاری پڑتا ہے. شریعت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ گنہگار نہیں. جب آپ گھر واپس آ جائیں، سفر آپ کا پورا ہو جائے، یا جس زمانے میں آپ کو بیماری سے شفا مل جائے اس وقت آپ اپنے روزوں کی قضا رکھ لیجیے، شریعت کی طرف سے اجازت. لیکن میرے بھائیوں، نماز میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اس وقت میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے. فجر کا ایک وقت متعین ہے کہ پھر 4:30 پونے 5 بجے سے وقت شروع ہوتا ہے، 5:55 پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کو فجر کی نماز اسی وقت میں پڑھنی ہے، اور جو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض آپ کو دی گئی ہے وہ اسی وقت میں پڑھنی ہے. اگر اس میں آپ سستی کرتے ہیں اور وقت کے نکل جانے کے بعد اگر آپ 100 رکعت بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز کی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جو آپ نے وقت میں پڑھی ہو. اسی لیے نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے میرے بھائیوں کہ جس کو اللہ نے وقت کے ساتھ متعین کر لیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں اس کے وقت متعین کر رکھے ہم نے. فجر ہے اس کا ایک وقت متعین ہے، ظہر ہے اس کا ایک وقت متعین ہے، عصر مغرب عشاء، ہر نماز کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے وقت متعین کر رکھے ہیں، انہی اوقات میں آپ کو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا. اور میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، نماز جیسی آسان اور اہم ترین عبادت میں جتنی زیادہ سستی ہم کرتے ہیں اتنی شاید کوئی اور نہیں کرتا. حالانکہ نماز میں تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی گویا کہ جس سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ نے نماز میں اس کا حل رکھا ہے. ہر آدمی روزی میں برکت چاہتا ہے، اللہ فرماتے آئیے نماز کی طرف، ہم نے رکھی ہے نماز میں روزی کی برکت. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے سکون ملے، سکون چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے، اللہ فرماتے آئیے نماز کی طرف، پڑھیے نماز. اسی لیے فرمایا نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا ہے.
اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملتا تو اس کو کہو کہ سکون سے نماز پڑھ. نماز میں اگر آپ کو سکون نہیں ملتا تو اسے کہیے کہ سکون سے نماز پڑھ. خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان لگا کر جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں سکون عطا فرماتے, روزی میں برکت عطا فرماتے. ارے آپ کے پرسنل لائف کے جتنے بھی آپ کے پاس مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت میں رکھا. اسی لیے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کتنا اس کا اہتمام ہوگا, صحابہ فرماتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی تاکید کرتے تھے, اتنی تاکید کرتے تھے, جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ہمیشہ آپ نماز کی تاکید کرتے تھے. مسجد نبوی میں نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے, کوئی صاحب پیچھے سے آ کر نماز پڑھ رہے, حضور یہاں گفتگو فرما رہے ہیں لیکن حضور کا پورا دھیان اس نماز پڑھنے والے آدمی کی طرف. چنانچہ وہ آدمی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے بیٹھا, حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ کھڑے ہو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا, کوئی دلیل نہیں کی, دوبارہ گئے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھے. حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, جاؤ سہبارہ نماز پڑھ کے آؤ. وہ صحابی فرماتے میں 3 مرتبہ نماز پڑھ کے آیا, پھر بھی حضور کا یہی جملہ تھا قم فصلی فإنک لم تصلی. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ 50 مرتبہ فرمائیں گے میں پڑھ لوں گا, مجھے بتا دیجئے کہ اس سے غلطی کہاں ہو رہی. حضور نے فرمایا تمہارا رکوع اور تمہارا سجدہ درست ہے, اور مثال دے کر سمجھایا تمہارا سجدہ ایسا ہے جیسا کہ مرغی دانا چگتی. مرغی جب زمین پر دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ دانا چگتی ہے, تم سجدہ بھی ایسا کرتے. سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا, کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی. تم کہہ سکو اتنی مرتبہ تو اپنے سر کو سجدے میں جھکا ہوا رکھو, کم سے کم 3 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ مرتبہ جتنا تمہیں سکون ملے 5 مرتبہ پڑھو, 7 مرتبہ پڑھو, 9 مرتبہ پڑھو. لیکن یہ الگ, جب الگ سے پڑھتے ہو تب ہاں امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہو اور سجدہ لمبا کروں گے, بیچارے پیچھے مصلیوں کو تکلیف ہو جائے. نماز اس وقت تو امام ہے, مختصر نماز پڑھائے گا, روڈ کی مسجد ہے, دکانوں میں سے لوگ آتے ہیں, ان کو واپس دکان میں جانا ہے, اپنے کاروبار نوکری پہ جانا ہے, تو امام تو مختصر پڑھائے گا. لیکن جب آپ اپنی سنت پڑھتے ہیں, جب آپ اپنی نفل پڑھتے ہیں, اس وقت اپنے سجدوں کو لمبا کیا کرتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں, ان کے والد صاحب کے حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سجدہ کرتا ہوں, بہت لمبا سجدہ کرتے, بہت لمبا سجدہ. چنانچہ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے کہ جب بھی سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرا اللہ سامنے کھڑا ہے, میں اللہ کے پیروں میں سجدہ کر رہا ہوں, ایسا سکون ملتا ہے. اسی لیے فرمائے میرے بھائیو نمازوں کو درست کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے. آپ پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, جتنا حدیث کا ذخیرہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نقل کرنے والے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جابر اللہ کے رسول کی نماز نقل کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ حضرت جابر کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھیے تو صحیح میں رکوع برابر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, میرا سجدہ برابر ہے کہ نہیں ہے. ارے سجدے میں جاتا ہوں کہ میرے سجدے کے ہاتھ برابر ہیں کہ نہیں ہے, رکوع میں میرا رکوع درست ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں وقت نکال کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں, دل میں خوش ہوں کہ میری نمازیں قبول ہیں, کل قیامت کے دن میری نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ نماز دی جائے. اسی لیے فرمایا نماز پڑھو تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھو, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو, رکوع درست کرو, سجدہ درست کرو. جب آپ رکوع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جس کی ذات بہت بڑی. سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جس کی ذات بلند و بالا, ہر چیز سے اونچی. بعض اکابرین فرماتے کہ جب تم یہ منہ سے نکالو سبحان ربی العظیم,
سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدے میں، اس وقت جب اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو آپ اپنے منہ سے بیان کر رہے ہو، اس وقت اپنے دل و دماغ کے اندر اپنی ضرورتوں کا خیال رکھو، کاروبار کی برکت کا خیال رکھو، گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کا خیال رکھو، اپنے اولاد کے اندر فرما برداری کے جذبے کا خیال رکھو، جو بھی آپ کو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور کرنے کا خیال رکھو، اور بولو اپنے منہ سے سبحان ربی العظیم، اور بولو اپنے منہ سے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر دیکھیے کہ تمہاری نمازیں تمہاری ضرورتوں کو کیسے پوری کرتی ہے، تمہاری نمازیں تمہاری تکلیفوں کو کیسے دور کرتی ہے۔ سب چیز کا حل موجود ہے میرے بھائی۔ صحیح معنوں میں ہم آئے تو صحیح، اپنے اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اپنے اللہ کے پاس آ کر اپنی ضرورتوں کو مانگے تو صحیح۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، گرا اردو میں کہتے ہیں بھاری کو، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس آدمی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر دنیا کی کسی اور طاقت کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی دنیا کی طاقت کو سلام ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکانے کی عادت ڈال دی۔ شاعر نے کہا ہے، جسے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لہٰذا میرے بھائیو، نمازوں میں خوش و خضو پیدا کیجیے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت نام سنتے ہیں ہم ان کے بارے میں، ہم ان کا عرس مناتے ہیں، بعض لوگ ان کا عرس مناتے، ارے عرس منانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ کیا کہا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا بس چلے تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں اس آدمی کو دفن کرنے کی اجازت نہ دوں جو نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، جن میں ان کے بڑے اچھے اچھے اقوال بیان کیے، اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غنیت الطالبین نام کی ان کی کتاب ہے، جس میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بہترین اقوال بیان فرمائے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے، میرا بس چلے تو میں اس آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دوں جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑے۔ بتائیے نماز کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے میرے بھائی۔ لہٰذا نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، روایتوں میں مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مسلط کریں گے، اور وہ فرشتہ اس کو کہے گا، یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے ظہر تک مارتا چلا جاؤں۔ اور وہ فرشتہ اس کو گرز سے مارتا ہے، گرز، بڑا ہتھوڑا جس کو بولتے ہیں اس کو گرز بولا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کو گرز سے مارتا ہے، اور ایک گرز جب مارتا ہے تو 70 گز زمین کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اور فرشتہ اس کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے، دوبارہ اس کو مارتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے اس وقت تک مارا جاؤں جب ظہر کا وقت آ جائے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تجھے عصر تک مارے جاؤں، عصر کی نماز چھوڑنے تک میں تجھے مغرب تک مارے جاؤں، مغرب کی نماز چھوڑنے تک میں تجھے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے تک میں تجھے دوبارہ فجر تک مارے جاؤں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اور جب نماز اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وقت ہے، سہولیات مہیا ہے، پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر یا دکان سے اٹھا کر ہمیں مسجد میں پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنی نمازوں کو درست کیجیے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھیے، دکان کو تھوڑی دیر کے لیے دکان تک چھوڑ کے آئیے، دکان کے حساب کو دکان تک چھوڑ کے آئیے، دنیا کے جھمیلوں کو مسجد کے باہر تک چھوڑ کے آئیے۔ جب مسجد میں آؤ، داہنا پیر مسجد میں رکھو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ دعا دروازے پر لکھی ہوئی آپ کو یاد دلانے کے لیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لیجیے۔ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجیے، اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آیا ہوں، جب تک آپ نماز پڑھیں گے مسجد میں رہیں گے، اعتکاف کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ نفلی اعتکاف، بسم اللہ دخلت
وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. نیت کرنی چاہیے. پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. شاعر نے کہا نشان سجود تیری جبین پر ہو تو کیا ہو. اتنا تو نے جبین پیشانی کو اتنا رگڑا ہے کہ یہاں پر سجدوں کے نشان آ گئے. نشان سجود تیری جبین پر ہو تو کیا ہو. کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان چھوڑ. یہاں نشان ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے. تیرے سجدے میں وہ طاقت پیدا کر. ایسا سجدہ تو زمین کے اوپر کر کے زمین پر تو نشان چھوڑ کے جائے. اسی لیے جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. یعنی جب بھی میں سجدے کے لیے گیا تو زمین مجھ سے کہتی ہے جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. تو تیرا دل جو ہے تو پورا دکان میں چھوڑ کے آیا ہے. دکان کے حساب کتاب میں چھوڑ کے آیا ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. لہٰذا میرے بھائیو خشوع خضوع والی نماز پیدا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی اور ایسے نماز جس میں خشوع خضوع ہو, جس نماز میں دھیان ہو. صحابہ جیسی نماز کیسے تھے صحابہ, کتنی تکلیفیں آتی تھی. 2 رکعت نماز پڑھتی تھی, اللہ سے مسئلہ حل کرا دیا کرتے. اللہ وہی ہے, اللہ کی دی ہوئی نماز وہی ہے. نماز کی برکتیں آج بھی وہی ہیں. ہم بدل گئے, ہمارے اللہ کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے. جو نماز سے دور ہوتے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دور کر دی. کہتے ایک آدمی, بڑا مالدار آدمی, جس کو زندگی کا تمام سکون میسر تھا, تمام سکون نہیں تمام سہولیات میسر تھی, وہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گے تو حالات آئیں گے. میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن میرے اوپر کوئی حالات نہیں ہے. بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کاروبار ہے, رہنے سہنے کے سہولت کا تمام سامان میرے پاس مہیا ہے. میرے اوپر تو کوئی حالات نہیں ہے, میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہا کہ حالات تو تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے. تو اللہ کا کتنا نافرمان بن گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے تیرے لیے بند کر دیے. آدمی چاہے کتنا ہی گنہگار ہو جائے لیکن اللہ مسجد میں بلاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میں تو گنہگار ہوں, تو چاہتا تو فرشتوں کو کھڑا کر دیتا دروازے پر اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے دھکا مار کر باہر نکال دیتے, لیکن تو بڑا کریم ہے, تو نے ایسا نہیں کیا. تو 5 وقت بڑی محبت کے ساتھ مسجد میں بلاتا ہے, تیرے دربار میں سر جھکانے کی اجازت دیتا ہے. تجھے اللہ نہیں بلاتا اس کا مطلب تو حالات میں. کبھی تجھے توفیق ہوئی اپنے پروردگار کے سامنے 2 ہاتھ اٹھانے کی, اس نے کہا کبھی نہیں اٹھائے. کہا تو سب سے بڑا حالات میں. سکون میسر نہیں ہے, سکون ہے تیرے پاس. جب تو بستر پہ سونے جاتا ہے کیا تجھے میٹھی نیند آتی ہے؟ جب تو بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو فریش پاتا ہے کہ نہیں پاتا؟ اس نے کہا نہیں پاتا. جلدی نیند بھی نہیں آتی, گولیاں بھی خوب لینی پڑتی ہیں. کہا سب سے زیادہ حالات میں تو ہے. اللہ نے اپنی سکون, جو نماز میں سکون رکھا ہے جس کو اطمینان قلب کہا جاتا ہے, اللہ نے وہ تجھ سے چھین دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اطمینان قلب ہم سب کو نصیب کرے. لہذا نمازوں کا اہتمام کرے. دن بدن اب لاک ڈاؤن کا وقت بڑھتا جا رہا ہے اور کھلتا جا رہا ہے, لہذا مسجدوں میں آئیں, وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں. پتہ چلا 55 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی, ابھی تک سجدہ کرتے نہیں آئے. 60-65 سال کی زندگی گزر گئی, ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے, ہاتھ کیسے باندھنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے. کتنے نماز بھی میرے بھائی ہیں سجدے میں جاتے ہیں, دونوں پیر پیچھے سے اوپر ہو جاتے ہیں. حالانکہ پتہ ہونا چاہیے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بغیر اگر آپ کا پیر اٹھا ہوا رہا, آپ کی نماز رہی نہیں, آپ کی نماز ہی فاسد ہوگی. 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے میرے بھائی. لہٰذا اس کا اہتمام کریں, نماز سیکھے. نماز کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کی مسجدوں کے اماموں کو پکڑیے, ان کے پاس بیٹھیے 5 منٹ, اپنی زندگی کے مسائل ان سے معلوم کیجیے. میرے بھائی آپ 10,000 کا موبائل لاتے ہیں, اس کے اگر اس کی اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا, 50 آدمیوں کے پاس آپ جاتے, اس کا یوٹیوب نہیں چلتا, اس کا فیس بک نہیں چلتا, آپ 50 آدمیوں کے پاس جاتے اور جا کر معلوم کرتے. نماز تو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پھر کیوں آپ نماز کے مسائل کو معلوم نہیں کرتے؟ لہٰذا نماز کے مسائل کو معلوم کیجیے اور اپنی نمازوں کو درست کیجیے. اور ایک اہم اور ضروری اعلان کرنا تھا, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے میرے بھائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے اس طرح کے وبا میں کتنے ہمارے عزیز اقارب رشتے دار مضبوط آدمی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی کل ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا، اچانک چلے گئے، اچانک چلے گئے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں، لیکن صحت کی حفاظت کرنا، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرنا جو آپ کی جسم کو نقصان پہنچائے، یہ بھی فرض ہے۔ سنیے گا، مستحب سنت نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ایک سوسائڈ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جا کر اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ خودکشی ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ خودکشی ہے، اور اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال کیجیے، ایسا کوئی کام نہ کیجیے جو آپ کی اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ دوسرا اہم اور ضروری اعلان یہ تھا میرے بھائیوں، قربانی کو لے کر، قربانی کے مسائل، قربانی کی مسائل تو عام طور پر میں بیان کرتا نہیں ہوں بیانوں میں، بہرحال قربانی کی اہمیت، فضیلت، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ لیکن اہم اور ضروری قربانی کے لے کر جو اہم اعلان تھا وہ یہ تھا کہ آج کل ہم لوگ قربانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دو بہانے ہمارے پاس، سگوٹ نہ تھی، کروا واڑو کوئی نہ تھی۔ یہ دو بہانے کیا معلوم کہاں سے مل گئے ہم لوگوں کو۔ 15,000 20,000 25,000 کا موبائل ہمارے پاس، بہترین اوریجنل بیلٹ ہم باندھتے ہیں، بہترین مہنگی مہنگی پینٹیں اور ٹراؤزر ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اگر ہم تو ہمارے بدن سے کپڑے اور جتنا پہنی ہوئی چیزیں سب نکال دیا جائے تو 50,000 کے ہو جاتے ہیں۔ موبائل 30-40,000 کے موبائل ہم استعمال کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن جب 15-20,000 کا جانور لا کر قربانی کرنے کی بات آتی ہے، فوراً ہمارے منہ پہ جملہ ہوتا ہے سگوٹ میں انتظام نہیں ہے، اور پھر انتظام ہے کروا واڑو کوئی نہ تھی۔ یاد رکھیے میرے بھائی، آج آپ اور میں، ہم جو یہ قربانی کی سنت کو جانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں اپنے گھروں میں کی۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا، ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، یہ نسلیں بھول جائیں گی، ان بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قربانی بھی اللہ کی کوئی اہم عبادت ہے۔ لہذا بہانہ بازیوں سے دور رہیے، قربانی کا اہتمام کیجیے۔ اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر کے اندر سے 20-20 24-24 حصے قربانی کے نکلتے ہیں، وہ پورے کی پوری قربانیاں باہر کسی مدرسوں میں جہاں دیکھتے ہیں سہولت مل گئی، 1200 روپئے کی قربانی، 1400 روپئے کی قربانی، وہاں پر اپنا حصہ لگوا دیا اور عید کے دن گوشت کے لیے ادھر ادھر منہ مانگتے۔ کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پورا جانور ہم افورڈ نہیں کر پا رہے، پورا جانور اگر ہم نہیں لے پا رہے، کم از کم 7 آدمی مل کے قربانی کیجیے۔ اس میں سہولت یہ ہوگی کہ ساتوں کے ساتوں آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں، اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں آپ کے مددروب ہوں گے، آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی، کام بڑھ جائے گا۔ جو کام آپ کو اکیلے کو کرنا ہے، آپ کے اکیلے کے گھر کو کرنا ہے، 7 آدمی مل کر کریں گے تو 7 گھر آپ کی قربانی میں آ جائیں گے۔ اور معلوم ہے کتنے غریب لوگوں کے گھر میں گوشت پہنچے گا میرے پاس۔ لہذا بہانوں سے دور رہیے، چھوٹے چھوٹے بہانے مت کیجیے۔ پورے سال میں اللہ آپ سے ایک مرتبہ قربانی مانگے، ایک دن کی قربانی آپ سے مانگتا ہے، اور سہولت کتنی۔ پہلے دن اگر آپ کو ٹھاٹ باٹ کرنا ہے، کپڑے پہن کے باہر گھومنا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے دن کیجیے۔ ارے آپ کو 2 دن چاہیے عید منانے کے لیے، کوئی بات نہیں، تیسرے دن کر دیجیے۔ اور جب پہلا دن گزر گیا، اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں رات میں قربانی کرنا، رات میں کر دیجیے۔ آج کل تو لائٹ کا اتنا فوکس کا بہترین انتظام موجود ہے کہ قربانی کے جانور کی تمام رگیں کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی، سہولت کے ساتھ تمام چیزیں مہیا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ سے بڑی مؤدبانہ اور بڑی دردمانہ انداز میں یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ قربانی کو لے کر بہانے مت کیجیے، جانور کو خریدیے۔ اکیلے اگر نہیں خرید پا رہے، 7 آدمی مل کر، اگر آپ کے گھر کے اندر 5 قربانیاں ہیں، 3 قربانی غریب مدرسوں کے اندر آپ دے دیجیے، کوئی حرج نہیں، وہاں پر بھی مستحق لوگ ہیں، وہاں پر بھی گوشت کھانے والے لوگ ہیں، ان کو مستحق تک پہنچے گا۔ کم از کم 2 قربانی تو آپ اپنے گھر میں رکھیے، 7 آدمی مل کر قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہمیت کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، خاص طور پر اس قربانی کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنے دوست و احباب تک، جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے وہاں تک آپ بات پہنچاؤ، اور عمل کی نیت کے ساتھ پہنچاؤ۔ انشاءاللہ اچھے سے اچھے قربانی ہوگی تو مستحق تک گوشت پہنچے گا اور غریبوں تک گوشت پہنچے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو آپ کے گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کا دل کیا کہتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہے پڑھیں، اور انشاءاللہ آج سے مغرب کی نماز بھی دار ارقم میں شروع ہو جائے گی، لہذا مغرب میں بھی پہنچے۔